الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب آدمی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کہ ابھی جو ہمارے بیچ میں مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا معتبر مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ 15ویں شعبان کی رات، یعنی جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، لیکن 6 بدبخت ایسے انسان ہیں جس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچے، غور کرے کہ اگر ہمارا شمار ان 6 لوگوں میں ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھے۔ جب ہم یہاں سے اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ کر اٹھے، نہیں تو شب برات جیسی مقدس رات میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سنیں میرا بھائیوں، وہ 6 بدبخت انسان کون ہے؟ اس میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا شخص کون ہے جس کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص ہے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈی کرتا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اور میرے نبی نے دوسرے موقع پر
ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈی ہوگی، جنت تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور سنے، دل کی کان سے سنے میرے بھائی، دل کی کان سے سنے۔ اور پانچواں شخص وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی عبادت، نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے شب برات کی رات میں، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک نوجوان تھا، اپنے باپ کو مار کر، پیٹ کر، کالر پکڑ کر دروازے کے باہر لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچتا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا بس کر۔ نوجوان کہتا ہے کیوں، کیا وجہ ہے؟ باپ کا جواب سنیے۔ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے، میں بھی اپنے باپ کو یہی تک مارتے ہوئے لایا تھا، اس لیے مجھے اس کے بعد لے کر نہیں جا، دروازے کے باہر لے کے نہیں جا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ہماری عزت کرے، ہمارا قدر کرے، تو میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی وقار کو پہچانے۔ کیا وقت ہونے چلا ہے؟ کتنا وقت ہو گیا میرے بھائی؟ کتنا وقت ہو گیا؟ 15 منٹ اور ہے۔ آئیے دل کی کان سے سنیے میرا بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام سنے ہیں آپ لوگ، یہ ایک صحابی ہے، نبی کے عاشق ہے، نبی کے دیوانے ہیں۔ سنیے، دل کی کان سے سنیے میرا بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے پاس آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بڑی سخت ہے، شرک پہ اڑی ہوئی ہے، میری ماں مجھے مارتی ہے، پیٹتی ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مجمع میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میری ماں وہاں بھی آتی ہے اور مار کر چلی جاتی ہے، لیکن میرے آقا، میرے مصطفیٰ، آج تو حد ہو گیا، میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور میری ماں کہتی ہے کہ اے ابو ہریرہ، اس وقت تک گھر پہ نہیں آنا جب تک تم دین محمد کو نہ چھوڑ دینا۔ میں تفسیر کے اندر نہیں جانا چاہتا، اب ذرا یہاں پر سوچنے کی باتیں یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، نبی کے عاشق ہے، دیوانے ہیں، پھر بھی اس کی ماں اس کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اس کے بعد بھی اف تک نہیں کہا۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے معلوم ہے؟ آج ہم ماں باپ سے اپنا حق مار پیٹ کر چھینتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں میرے بھائیوں۔ نہیں، باپ کی دولت ہے، باپ کی مرضی، دے چاہے نہیں دے، لیکن آج نوجوان ماں باپ سے مار پیٹ کر باپ کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ تو جو شخص ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی بھی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہوتی ہے میرا بھائی، خلاصہ سمجھ لیجئے۔ اور چھٹا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ چھٹا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ آج ہمارے اکثر نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ آج 10 سال کے نوجوان، 15 سال کے نوجوان، 20 سال کے نوجوان شرابوں کے دکانوں پہ نظر آتے ہیں،
शराबों के अड्डों पे नजर आते हैं। मेरे भाइयों, जो शराब पीता है उसकी भी बख्शिश शब बारात की रात में नहीं होती है। ये 6 शख्स है जिसकी कोई इबादत अमल कबूल अल्लाह तबारक व तआला नहीं करता है। फिर से सुन लीजिए, जो शिर्क करता है, बुग़्ज़ करता है, दिल में हसद रखता है, एक दूसरे को देखकर जलता है। नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। नंबर 4 रिश्ता नाता तोड़ने वाला। नंबर 5 माँ बाप को सताने वाला। नंबर 6 शराब पीने वाला। अगर इन 6 लोगों में मेरे भाइयों, मेरे ईमान शरीक भाइयों, अगर हमारा शुमार हो रहा है तो हम यहाँ से तौबा करके उठें, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग कर उठें। और मैं आपको बताता चलूं, एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। शबे बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाते हैं और अपने बंदों को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों, ओ मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं? है कोई गुनहगार जो मुझसे मांगे मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं? है कोई मुसीबत ज़दा जो मुझसे मांगे मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं? हर कोई परेशान हाल जो मुझसे मांगे मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं। जरा सोचे मेरे भाइयों, फजर की अजान तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत यही सदा लगाती रहती है। पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पे आकर अल्लाह तबारक व तआला यही सदा लगाता रहता है। तो हम सब 15वीं शाबान की रात में मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, पूरी रात हम अल्लाह की इबादत करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। पूरी रात हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेंगे, मनाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह।